السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم ٹو آل اسٹوڈنٹ. دس سائیکولوجی سیشن چیپٹر نمبر 5 نفسی بار اور صحت منوبھار یعنی سواستھ، جس میں ہم نے پچھلے سیشن میں ایک ٹاپک اسٹارٹ کیا تھا ذہنی صحت مندی. ذہنی صحت مندی کے متعلق ہم نے WHO کی تعریف دیکھی تھی. ذہنی صحت یعنی فرد کی جسمانی، ذہنی، سماجی اور روحانی نظریے سے مکمل طور پر اچھے پن کی حالت. اس کے بعد ہم نے دیکھے تھے ذہنی صحت سدھارنے کے تدابیر، جس میں غذا، ورزش، یوگ، دھیان، طرز زندگی میں تبدیلی اور استرخاء کے تدابیر، مثبت رجحان، موسیقی، وقت کا انتظام. اس 8 ٹاپک میں سے ہم نے صرف غذا، ورزش اور یوگ اور دھیان کے متعلق فہمائش حاصل کی تھی. آج ہم دیکھتے ہیں تدابیر نمبر 4 طرز زندگی میں تبدیلی، جسے گجراتی میں کہتے ہیں جیون شیلی میں پریورتن. صنعتی اور شہری کاری کی توسیع کی وجہ سے نیز مادی سکھ سہولتوں کے سامان کے نتیجے میں لوگوں کی زندگی میں بہت زیادہ تبدیلی آئی ہے. صنعت کاری لوگ پہلے قدیم زمانے میں زراعت پر زندگی گزارتے تھے. اب صنعت شہر کاری کی وجہ سے، مادی سہولتیں ملنے کی وجہ سے لوگوں کی زندگی جینے کے طریقے میں بہت زیادہ تبدیلی آئی ہے. گاڑیاں، ٹی وی، انٹرنیٹ وغیرہ کے نتیجے میں عوام میں چلنے کی، کھانے کی، سونے کی عادتوں میں تبدیلی آئی ہے. انٹرنیٹ کی وجہ سے، گاڑیوں کی وجہ سے سہولتیں ملنے لگی ہیں. ٹی وی وغیرہ دیکھ کر مغربی تہذیب کو اپنا کر تو لوگوں کی زندگی، کھانے پینے، سونے، ہر چیز میں پوری زندگی جینے کے اندر ان کے اندر تبدیلی آئی ہے، جس کا ذہنی صحت پر الٹا اثر ہوا ہے. ذہنی صحت کے لیے غذا، ورزش، طرز زندگی، سماجی تعلقات، کام کرنے کے طریقے، فرد کو تبدیلی لانا بہت ضروری ہے. جدید طرز نظر میں فاسٹ فوڈ، جنک فوڈ وغیرہ یا پھر راتوں کو دیر تک جاگنا، صبح میں ورزش نہ کرنا، یہ عام بات ہے. اس میں تبدیلی ضروری ہے. آرام، فرصت، سیر و تفریح کے لیے بھی فرد کو وقت دینا چاہیے. لوگ آج کل اتنے بیزی ہو چکے ہیں اور اپنی زندگی اتنی بیزی طریقے سے گزارتے ہیں کہ انہیں کھانے پینے کی فرصت نہیں ہوتی، آرام کرنے کی فرصت نہیں ہوتی. ورزش کرنا، سیر و تفریح پہ جانا، یہ تو بہت دور کی بات ہے. اتنی بیزی لائف لوگ جی رہے ہیں آج کل کہ لوگوں کو کھانے کی بھی فرصت نہیں ہوتی. تو آرام، فرصت، سیر و تفریح بھی فرد کو اسے وقت دینا چاہیے اور اس کی طرح زندگی گزارنی چاہیے، تو ہم ذہنی صحت میں سدھار لا سکتے ہیں. اس کے بعد کا ہمارا ٹاپک ہے استرخاء کے تدابیر میں. استرخاء کا تدابیر ہے جدید طرز نظر کے نتیجے میں فرد مسلسل تناؤ میں رہتا ہے. جو ابھی جدید ٹیکنالوجی کی زندگی ہم جی رہے ہیں، تو کوئی بھی افراد آج کے زمانے میں دیکھ لو تو کوئی بھی فرد ایسا نہیں ہے جسے ٹینشن، تناؤ، نفسی بار نہیں ہے. ہر فرد مسلسل تناؤ میں زندگی گزار رہا ہے، جس کی وجہ سے جسمانی عضلات، داخلی رطوبتیں، جسمانی فرد، جسمانی نظام، نفسیاتی نظام کو بہت زیادہ نقصان پہنچتا ہے. اور اس نقصان سے بچنے کے لیے فرد کو استرخاء کے عمل کو سیکھنا چاہیے. استرخاء کی شروعات عمل تنفس پر دھیان دینے سے ہو سکتی ہے. استرخاء کر دینے کے لیے شو آسن کے بھارتی طریقے کے علاوہ مغرب کے ملکوں میں فروغ پانے والے دیگر طریقوں کا بھی استعمال کیا جاتا ہے، جس کے نتیجے میں جسمانی عضلات،
جسمانی نظام، خیالات اور من کو آرام ملتا ہے۔ نفس کے خیالات کم ہو جانے سے نفس کو سکون ہو جاتا ہے، تو یہ بھی ایک طریقہ ہے ذہنی صحت سدھارنے کے لیے۔ اس کے بعد ہمارا ٹاپک ہے مثبت رجحان یعنی سکاراتمک ابھیگم۔ مثبت رجحان والا فرد ہمیشہ امید پرست ہوتا ہے، جس کے پازیٹیو خیالات، پازیٹیو تھنک، اچھے خیالات ہوتے ہیں، وہ ہمیشہ فرد کیسا ہوتا ہے؟ امید پرست ہوتا ہے۔ مثبت رجحان کا معنی یہ ہوتا ہے کہ زندگی کی ناپسند مشکل صورتحال کو بھی مثبت رجحانی سے اور تخلیقی حالات کے طور پر دیکھنا چاہیے اور اسی طرح برتاؤ بھی کرنا چاہیے۔ کیا کہتے ہیں کہ مثبت خیالات کے لوگ جو ہوتے تو کیسے زندگی گزارتے؟ جو چیزیں ناپسند ہوتی ہے تو اس مشکل صورتحال سے لڑتے ہیں اور اسی طرف جو نیگیٹو چیزیں ہیں پازیٹیو چیزیں دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مثلاً پانی سے بھرا آدھا گلاس کو مثبت سوچ والا فرد اسے آدھا بھرا ہوا دکھائی دے گا، لیکن منفی سوچ رکھنے والا فرد اسے آدھا خالی دکھائی دیتا ہے۔ یعنی کہ جس کی اگر مثبت سوچ ہے تو وہ یوں کہیں گا کہ آدھا بھرا ہوا گلاس ہے، لیکن جن کی منفی سوچ ہے وہ کہیں گا آدھا خالی گلاس ہے۔ یعنی ایک نظریے سے، ایک بات سے انسان کا نظریہ سمجھ میں آتا ہے کہ اس کا نظریہ نیگیٹو ہے یا پازیٹیو ہے، منفی سوچتا ہے، یا جو لوگ منفی سوچتے ہیں انہیں ہر چیز نیگیٹو اور منفی نظر آتی ہے، اور جو لوگ پازیٹیو سوچ رکھتے ہیں تو ہمیشہ انہیں ہر بری چیز میں بھی، نیگیٹو چیز میں بھی کوئی نہ کوئی اچھی چیزیں نظر آتی ہے۔ اسی طرح وہ زندگی کی صورتحال کا بھی جائزہ لے گا۔ عام طور پر فرد جیسا سوچتا ہے آس پاس کی دنیا اسے ویسے ہی دکھائی دیتی ہے۔ فرد کو اپنے خیالات کے مطابق تجربات ہوتے ہیں۔ نفس میں موجود مثبت خیالات فرد کو امید پرست بناتے ہیں۔ مثبت رجحان والا فرد اپنے خیالات کی وجہ سے تناؤ سے آزاد رہتا ہے اور ڈپریشن سے دور رہتا ہے۔ اس کی ذہنی اور جسمانی صورتحال برقرار رہتی ہے۔ مثبت رجحان والے فرد کو بنیادی خیالات جانچ کرتے رہنا چاہیے۔ وہ تناؤ کی صورتحال میں بھی ہنسنے کی عادت ان کو ہوتی ہے اور ہونی بھی چاہیے۔ صحت مند طرز زندگی اپنانی چاہیے۔ خود اعتمادی میں اضافہ نظر آ سکے گا۔ جو مثبت رجحان والے فرد ہوتے ہیں وہ ہمیشہ ہنستے رہتے ہیں اور بڑی سے بڑی مشکلات کا بھی مقابلہ کرتے ہیں، آسانی کے ساتھ اس کا مقابلہ کرتے ہیں۔ انہیں ہنسنے کی عادت ہوتی ہے۔ تناؤ میں رہتے ہوئے بھی وہ ہنستے ہیں، مسکراتے ہیں، اور خود اعتماد میں ان کا اضافہ ہوتا دکھائی دیتا ہے۔ اس کے بعد ہے ہمارا ٹاپک موسیقی یعنی کہ سنگیت۔ جیسے غذا ہے وہ تن کی ہے، اسی طرح موسیقی من کی غذا ہے۔ موسیقی سے دماغ کی موجوں میں تبدیلی لائی جا سکتی ہے۔ موسیقی کی وجہ سے من کی موجوں میں ہونے والی تبدیلی موسیقی بند ہو جائے اس کے بعد بھی طویل عرصے تک کے جاری رہتی ہے۔ یعنی ہم کوئی گانا وغیرہ کی میوزک وغیرہ سنتے ہیں تو اس کی فیلنگ طویل عرصے تک بھی ہمارے اندر موجود ہوتی ہے، جس کی وجہ سے تناؤ سے ملنے والی آزادی طویل عرصے تک کے محدود رہتی ہے۔ جسم اور من پر موسیقی کا گہرا اثر ہوتا ہے۔ موسیقی سے یکسوئی میں اضافہ، غور و خوض کرنے کی قوت تہیج پائی جاتی ہے۔ ہلکی موسیقی دماغ کی موجوں کو سکون بخشتی ہے، جیسے سائلنٹ سانگ ہو یا دھیمی گتی میں کوئی سانگ ہو تو وہ دل اور دماغ دونوں کو سکون دیتی ہے۔ موسیقی سے خود اختیاری عصبی نظام پر بھی اثر ہوتا ہے۔ موسیقی کی وجہ سے صورتحال
میں مختلف تبدیلیاں ہوتی ہے۔ موسیقی کی وجہ سے من کی مثبت سوچ میں اضافہ ہوتا ہے، ذہنی سکون ملتا ہے، ٹھہراؤ کا احساس ہوتا ہے، تخلیقی صلاحیت میں اضافہ ہوتا ہے، مرضی کی قوت مدافعت میں اضافہ ہوتا ہے۔ اسی طرح آج کل خاص قسم کے امراض کینسر وغیرہ ہو تو افسردگی میں، نیند نہ آنے، دیر رات تک جاگنے وغیرہ میں موسیقی کے ذریعے علاج کا مثبت اثر دکھائی دیتا ہے۔ اس کے بعد ہمارا لاسٹ ٹاپک ہے، اس کے بعد ہمارا یہ ٹاپک اور یہ چیپٹر ختم ہو جائے گا۔ لاسٹ ٹاپک ہے ہمارا وقت کا انتظام یعنی سمین ویوستھاپن۔ ہر فرد کو روزانہ 24 گھنٹے ملتے ہیں۔ بچہ ہو، بوڑھا ہو، جوان ہو، امیر ہو، غریب ہو، بادشاہ ہو یا کوئی بھی ہو، ہر دنیا میں ہر فرد کو روز کے 24 گھنٹے ملتے ہیں۔ فرد کو ملنے والے ان 24 گھنٹے میں اس کا استعمال وہ کس طرح کرتا ہے، اس کی بنا پر اس کی ذہنی صحت طے ہوتی ہے۔ مطلب وہ 24 گھنٹے میں کتنے گھنٹے کام کرتا ہے، کتنے گھنٹے فالتو میں ویست کرتا ہے، صحیح انتظام کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے۔ وقت کا صحیح انتظام نہ کر سکنے والے فرد اپنے روزمرہ کے کاموں میں مثلاً غذا لینا، آرام کرنا یا مناسب وقت نکال نہیں پانے کی وجہ سے مسلسل تناؤ میں زندگی گزارتے رہتے ہیں، جس کی منفی اثرات اس کی صحت اور بین شخصی تعلقات پر بھی پڑتے ہیں۔ جنہیں وقت کی اہمیت کی، وقت آگے جا کے اس کی اہمیت کرتا ہے، یہ ڈائلاگ آپ نے سنا ہوگا۔ تو اسی لیے ہمارے وقت کا صحیح انتظام ہمارے پاس ہونا چاہیے۔ ہر صحیح وقت پہ صحیح چیزیں، صحیح کام ہو تو اس کی وجہ سے ہمیں ذہنی تناؤ نہیں ہوتا اور ہم ذہنی طور پر صحت مند ہوتے ہیں، جسمانی طور پر بھی صحت مند ہوتے ہیں۔ وقت کے پہلے اور وقت پر ہر کام کمپلیٹ کیا جائے تو ہمیں نفسی بار نہیں ہوگا تو جسمانی طور پر اور ذہنی طور پر ہمیں کوئی بھی ٹینشن نہیں ہوگا اور ہم صحت مند رہ سکتے ہیں۔ مناسب طریقے سے وقت کا انتظام کرنے والے فرد تمام کاموں کے ساتھ ساتھ آرام، سیر و تفریح، دلچسپی اور سماجی تعلقات کے لیے بھی مناسب وقت نکال پاتا ہے، جس کی وجہ سے اس کی ذہنی اور جسمانی صحت بہتر رہتی ہے۔ یہاں پر ہمارا 5واں چیپٹر نفسی بار اور صحت مندی ختم ہوا، جس میں ہم نے بہت سارے ٹاپک نفسی بار کے متعلق دیکھے ہیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ سیشن میں ہم نیا چیپٹر نمبر 6 نفذہ خلل کی شروعات کریں گے۔ چیپٹر نمبر 5 میں سبھی ٹاپک بہت دلچسپ تھے، جس میں ہمیں ہر ٹاپک کو دھیان سے پڑھنا ہے اور یاد رکھنا ہے۔